ٹکٹس کے والے سے خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ آج جیل کے اندر آپ کی ظاہر ان سے ملاقات ریگولرلی ہوتی ہے. اب خان صاحب الیکشن کے والے سے کیا اسٹریٹجی کیا بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے جانا ہے انتخابات کے اندر؟ چونکہ ظاہر ہے ابھی بھی پنجاب کی آپ کی تنظیم ساری غائب ہے، بندہ کوئی نہیں ہے. جی تنظیم جو ہیں وہ فی الوقت تو غائب ہے، اس وقت بھی غائب تھی جب ہم کنونشن کے لیے کے پی میں جا رہے تھے. لیکن جب ہم آخری کنونشن ہم نے کیا تو ہماری تمام لیڈرشپ ہر جگہ موجود تھی. جب ہم کنونشن سے پہلے کوئی قیادت نہیں تھی، جب کنونشن پہ ہم گئے تو وہاں سٹیج پہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ قیادت نکلی. ایم این ایز، ایم پی ایز، سب پہ پرچے تھے. سارے جو ہیں وہ تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، ان میں سے بہت سو کو قیمت چکانی پڑی. بہت سارے، جنید اکبر خان، فضل حکیم خان، اور میں کن کن کے نام، یہ جو ہمارے باجوڑ کے میں نے گلظفر خان ابھی تک مفرور ہے، لیکن لازمان جو ہیں ایک دو دن میں پیش ہوں گے. اور اس طرح پشاور میں، نوشہرہ میں، ہر جگہ پہ پرچے ہوئے. تو وہاں پہ قیادت اب نکلی ہے نا. اب وہاں پہ ان کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. کنونشن خود جاری ہو چکے ہیں اور مقامی قیادت بڑی ڈٹائی اور بڑی دلیری کے ساتھ. اب پنجاب میں بھی یہی حالت ہوگی. جب پنجاب میں ہم جائیں گے، کنونشن شروع کریں گے، مقامی قیادت، پارٹی کی جو عہدیداران ہیں وہ سب آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. ایم این ایز، ایم پی ایس کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سب اپنی شمولیت ہمیں ثابت کر کے دکھائیں گے، کتنی اسٹرینتھ لا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کنونشنوں میں کاؤنٹ ہوں گی. آپ نے تو خیبر پختونخوا میں نوشہرہ میں بھی بڑا تگڑا آپ نے پاور شو کیا، وہاں پہ کنونشن خٹک صاحب کے بیک یارڈ میں. تو کیا اس کے بعد آپ کو ملی رپورٹس وغیرہ آئی؟ جو خٹک صاحب کی پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، کس مرال میں ہے؟ وہاں سے کچھ لوگ بھی آنا چاہ رہے تھے آپ کی طرف، کوئی 4-5 لوگ جو میری اطلاعات ہیں. کچھ لوگوں نے رجوع کیا تھا، آنا چاہ رہے تھے آپ کی طرف، عبید اللہ معیار آنا چاہ رہے تھے. کچھ لوگوں نے رجوع کیا تھا. یہ اسماء گرامی جو آپ نے بتائے ہیں وہ تو میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کے نوٹس میں ہم نے دیا تو خان صاحب نے جو ہے ان کو لینے سے انکار کیا ہے. اچھا اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی پرویز خٹک کی پارٹی سے کسی بندے کو نہیں لینا، یا کچھ جو لوگ ہم سے چلے گئے نا، صحیح، ان کے لیے راستے اب بند ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کا جو ٹاسک لیا تھا پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ جی میں پی ٹی آئی کا آرکیٹیکٹ ہوں، جی ہاں، میں نے کے پی میں اس کی بنیاد ڈالی ہے، میں نے اس کی تشکیلی نو کی ہیں، تمام ایم پی ایز میرے ساتھ رہے ہیں، محمود خان کے ساتھ رہے ہیں، اور ہم ادھیڑ کے رکھ دیں گے. اور اس پہ باور بھی کیا گیا، پورا اختیار دیا گیا. تمام بیوروکریسی ان کے حکم کے تابع ہوئی، تمام پرچے ان کے حکم کے تحت ہوئے. پی ٹی آئی کا وچ ہنٹ کیا گیا. نتیجہ نکلا ڈاک کے 3 پات. ہر جگہ پہ کنونشن بھی کامیاب ہوا. وہ اپنے سے وہی جو 5-6 لے کر گیا تھا وہی رہے، وہ بھی اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں. تو لہٰذا وہ اب فلاپ ہو چکا ہے. ساتھ چھوڑ کے کہاں جائیں گے وہ؟ آپ لوگ تو لے نہیں رہے انہیں. خان کے ساتھ جو بھی چھوڑے گا نا، وہ پھر پرانے زمانے میں ایک بیماری ہوا کرتی تھی جس کو ہم طاعون کہتے تھے. تو وہ طاعون زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ طاعون زدہ لوگ جو ہے نا آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، جن کو اپنا قبیلہ، اپنا گھر والے بھی جو ہیں نہیں اپناتے ہیں. یہ سارے آؤٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں استحکام میں پاکستان پارٹی بھی بنی تھی انہی لائنز کے اوپر جن پہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت بنی تھی. استحکام پاکستان پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. کیا اس پہ کمنٹ کریں گے آپ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مزید لوگ اب آپ کی پارٹی سے ٹوٹ کے نہیں جائیں گے، چونکہ وہاں تو اب سیٹیں فل ہو چکی ہیں، آلریڈی وہ ایڈجسٹمنٹ میں جا رہے ہیں. بس میرا خیال ہے ایڈجسٹمنٹ یہی ہوگی کہ ترین کے لیے کوئی سیٹ چھوڑ دیں گے اور دوسرے وہ جو علیم خان کے لیے، باقی تو ان میں کوئی پارٹی میں ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے 2 سیٹوں کے لیے یہ ان کو ایڈجسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. ادروائز علیم خان جو ہیں کب کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک کر چکا ہے، وہ پریکٹیکلی پی ایم ایل این ہے، اور یہ بہت جلد شاید مرج ہو جائیں. آپ کو مرج ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ کاف لیگ کو بھی انہوں نے مرجر کی آفر دی تھی لیکن وہ مرج نہیں ہوئی، بلکہ ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا جس طرح سے ان کو کر رہے ہیں. کاف لیگ باپ کی طرح ہیں، اور ایک دن باپ کی طرح یہ بھی ہوا ہو جائے گی. کچھ تو آپ کے ساتھ آ گئے تھے نا، مرج ہو گئے تھے، تحریک انصاف کے ساتھ پرویز الہی اور باقی جو ان کا دھڑا تھا. جو ہمارے ساتھ آئے تھے وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے. صحیح. لیکن کاف لیگ آپ کو پتہ ہے
کس قسم کی مطلب یہ نظریہ ہے، پارٹی ہے. مشرف نے اس کے تانے بانے نقشہ کھینچا اور یہ پاور پالیٹکس کرتے رہے. ابھی بھی ان کا خیال ہے، میرا خیال ہے یہ ساری پارٹیاں اب ختم ہو چکی ہے. کاف لیگ ہے، استحکام ہے، پرویز خٹک کی پارٹی ہے. مقابلہ جو ہیں وہ دو قوتوں کے پیچھے ہے، پی ٹی آئی ورسز اینٹی پی ٹی آئی. یہ بتائیں کہ ڈاکٹر گھور صاحب جو ہیں اب ان کے اوپر سارے لوگ متفق ہو گئے کہ شروع میں کچھ مجھے پتہ لگا تھا لوگوں نے اختلاف کیا تھا، ان کی مخالفت کی تھی کہ شاید کسی اور کو بنوا دیا جائے چیئرمین، لیکن ظاہر ہے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی. اب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر سارے؟ خان کی آشیرواد جس کو حاصل ہو پھر اس کی مخالفت جو بھی کرتا ہے منہ کی کہتا ہے. تو جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ ہمارے انڈسپیوٹڈ اب نو منتخب چیئرمین ہیں، اور میرا خیال ہے اب کسی کی جرت نہیں ہوگی. نامینیشن کے ٹائم پہ تو کچھ لوگوں نے کیا تھا. بہرحال پارٹی کے اندر جو ہیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ اب سب کا اعتماد ارن کر چکے ہیں. خان کے اعتماد سے وہ آگے پارٹی کو چلا رہے ہیں. یہ بتائیں آج کل آپ کے ہر جلسے میں لگتا ہے دو نعرے لگتے ہیں، وہ بڑا ان کا ذکر ہو رہا ہے، بڑا چرچا ہے آج کل. ایک پاک فوج زندہ باد اور ایک شہدائے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے. اچھی بات ہے، فوج ہم سب کی فوج ہے، کسی ایک کی فوج نہیں ہے، سب کی فوج ہے. شہداء جو ہیں وہ ہم سب کا اثاثہ ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر تحریک انصاف جب یہ لگا رہی ہے 9 مئی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایک نظر آتا ہے کہ یہ شاید کسی سی بی ایم کا حصہ ہے. تو کیا ہے معاملات، کوئی ٹھیک ہو رہے ہیں فوج کے ساتھ، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا کیا ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ میرا خیال ہے فوج ایک علیحدہ چیز ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے. ہمارے ملک میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر ایک ہی اس پہ رائے میں لیا جاتا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھرڈ چیز ہے. اصل جس اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ فوج کو بھی چلاتی ہیں، پالیسیاں بھی بناتی ہیں، نظام مملکت کو بھی چلاتی ہیں، اور تمام اداروں کو جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن بھی دیتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. فوج وہ ہیں جو کہ فوجی ہمارے کپتان ہیں، میجر ہے، کرنیل ہے، بریگیڈیئر ہے، میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل، جو کہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی عداوت کسی پاکستانی کی نہیں ہو سکتی ہے. جو ایک دفعہ پاکستانی ہے پھر پاک فوج جو ہیں وہ اس کی فوج ہیں، اس کا ترے امتیاز ہے، اس کا فخر ہے. ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جوان آتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، شہداء، ان کی یتیماں، ان کی بیوائیں. کیوں کر پاکستان تحریک انصاف سے یہ کوئی خدشہ رکھ سکتا ہے کہ جی یہ ان شہداء کے ورثاء یا ان کی بیواؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے؟ یہ ہمارے شہداء ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہماری قوم ہیں. انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہیں. خان یہی پیغام تو دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تفریق کو سمجھو. ہم کسی بھی فوجی کی کسی قربانی کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ بلا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے جوان ہیں. اور ہمیشہ خان نے، اور فوج کو بھی پتہ ہے کہ خان سے بڑا محب وطن کوئی ہے نہیں، نہ ہمیں کسی کی حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. لیکن 9 مئی کے بعد حالات کچھ اس طرح بنتے جا رہے تھے. خان نے ریئلائز کیا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ سے بھی پاورفل ایک پاور ہے. کسی بھی دنیا کی کسی ملک میں سب سے طاقتور ترین جو انٹیٹی ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہیں وہ بالکل ایکسپلوسیولی پی ٹی آئی کو پچ کر رہی تھی فوج کے اگینسٹ. تو پی ٹی آئی کے ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں کی بورڈ واریئرز جو کرتے ہیں ٹویٹیں اس طرح کی، کی بورڈ واریئر نوجوان نسل ہیں، مس گائیڈ ہو رہی تھی. اس لیے تو خان نے یہ پالیسی دی ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ بھائی ہمارا کوئی پھڈا نہیں، آپ لوگ ہمارا پھڈا فوج کے ساتھ نہیں ہے، جوانوں کے ساتھ نہیں ہے، شہداء کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ ہم نے قیادت کے ساتھ ہے. پھر قیادت کے ساتھ اگر قیادت جو ہیں کوئی مداخلت کرتی ہیں یا ناجائز تنگ کرتی ہیں یا اپنے کام سے ہٹ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہیں جس سے ہمیں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اسے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی آپ کا کوئی دوبارہ کوئی ہو رہی ہے سی بی ایم، کوئی بات چیت وغیرہ، کوئی پیغام سی بی ایم فوجی قیادت کے ساتھ؟ ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ابھی امریکہ کے دورے پہ ہیں. جی ہاں. پی ٹی آئی یو ایس اے نے ان کے خلاف جو ہیں پروٹیسٹ ارینج کیے.
ان کی تنظیم نے مجھ سے رجوع کیا، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے خود اپنے تئیں بغیر کسی سے اجازت لیے ان کو روکا، اور میں نے ان کو کہا کہ کوئی بھی ایسا عمل سے پرہیز کیا جانا چاہیے، کیونکہ الیکشن سروں پہ ہیں، اور ہم مزید جو ہیں یہ مخالفت جو ہیں، اور اس سے کیا حاصل ہونا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے، وہاں پہ امریکہ کو پتہ چل جانا ہے کہ جی پاکستان میں فوج، اور کیونکہ وہ تو یہ دیکھیں گے نا کہ فوجی سربراہ آیا ہے اور عوام پاکستان اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں یہاں پہ بھی اس کی تکلیف جو ہے یا اس کی کثر وہ پی ٹی آئی نے سہنی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہیں کہ جو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اپنی سیاست تک محدود رہیں۔ کیا ہے ان نفرتوں اور عداوتوں میں، کیا ہم نے حاصل کیا، کیا انہوں نے حاصل کیا؟ پاکستان کو اور فوج کو، دونوں کو ضرورت ہے کہ عوام اور فوج آپس میں جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو برج کر کے ایک وجود بن جائیں، نہ ان کے لیے یہ بہتر ہے نہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نے تو اون کیا ہے، کبھی ڈس اون کر ہی نہیں سکتے ہیں کبھی ہم، اور یہ آپ سمجھے کہ ہم جسچر آف گڈ ول دے رہے ہیں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی نے کروایا نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک فیصلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی غلاظت جو ہیں وہ آ گئی، تعلقات جو ہیں وہ اب اس نیچ پہ پہنچ چکے تھے کہ جہاں پہ گالم گلوچ کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، کیوں کر کوئی پاکستانی پھر پی ٹی آئی کا فورم استعمال کرتے ہوئے کوئی ہمارے اداروں کو نشانہ بنائے؟ تو یہ چیزیں خان کے ذہن میں تھی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم برج کریں، علاقائی حالات ایسے نہیں ہیں کہ قوم کو اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان فاصلوں کو مزید بڑھایا جا سکے۔ یہ بتائیں کہ کوئی آفر اس طرح کی ایک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جنید سلیم صاحب نے دعویٰ کیا ہے، کچھ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو آفر ہوئی تھی کہ آپ کو اپوزیشن دے دیتے ہیں، آپ کمپین بھی کریں، جیل سے نکال بھی دیتے ہیں، لیکن حکومت نہیں دی جائے گی، آپ کو اپوزیشن دی جائے گی، لیکن آپ کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے کہا بھائی مجھے ایسی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، منع کر دیا خان صاحب نے۔ ایسی کوئی چیز تھی کوئی آپ کے علم میں آئی؟ نہیں، دیکھیں اپوزیشن اگر یہ ہمیں دے رہے ہیں تو پھر تو یہ سب چیز ہم سے لے رہے ہیں، یہ کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی نا، اس کا مطلب ہے آپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ دے دی اور ساتھ اپوزیشن دے دی، خیبر لیکن پختونخوا رہائی دے دی، جیل سے نکال دیا باہر نا۔ رہائی جو ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی خیرات میں ہمیں دے گا؟ ہم ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا حق ہے نا، وہ کون دینے والے ہیں؟ وہ ہمارا حق ہے، ہم خود لیں گے۔ پھر جو ہیں یہ ہم یہاں پہ کہہ دیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، یعنی کہ الیکشن وہ جیت گئے، ہم ہار گئے، یہ کیا ڈیل ہوئی؟ مگر آفر ہوئی تھی ایسی کوئی ڈیل؟ نہیں جی، یہ بات ہی مزہ کا خیز ہے کہ ہمیں یہ کہیں کہ جی بس آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ اور آپ کچھ کریں گے بھی نہیں، یہ ڈیل ہے۔ رہائی، بدلے میں رہائی۔ رہائی جو ہے، خان آبادی ہو گیا ہے جیل کا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں جیل میں آج کل خان صاحب، کس طرح ٹائم گزار؟ تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرب الہی جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، اپنی ذات میں وہ بالکل سرشار ہیں، مست ہیں، عبادت میں اپنے آپ کو انہوں نے جو ہیں عبادات میں جتا ہوا ہے، اور پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اگر حالات نے ان پہ، وقت نے یہ حالات ڈھا دیے ہیں تو خان ان کا بڑا ہی ذریع استعمال کر رہا ہے۔ جاجر بتا دیں فواد چودھری کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ان کا از ہی پارٹ آف پی ٹی آئی اور ناٹ؟ وہ تو ان کی بیوی تو کلیم کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور لڑیں گے پی ٹی آئی سے الیکشن اگلا۔ فواد چودھری جیسے لوگ اگر پی ٹی آئی میں واپس آئیں گے یا لیے جائیں گے تو پی ٹی آئی 50% نہیں رہے گی۔ یہ ان لوگوں سے نفرت ہیں جنہوں نے خان کا آڑے وقت میں ساتھ دیا، تمام راستے ان تمام کے لیے بند ہیں جنہوں نے خان کے خلاف پریس کانفرنسیں کی یا خان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اور اگر شیخ رشید ان کے مسئلے حل ہوئے؟ کوئی وہ آپ کے پاس آئی بھی تھے غالباً، کوئی میسیجنگ وغیرہ کوئی ہوئی بھی تھی؟ شیخ صاحب کے حوالے سے میں نے ایک بیان دیا تھا، وہ میرے خیال میں آپ کا سوال تھا، جی ہاں، جس میں نے کہا تھا کہ جی جن نے پریس کانفرنس کی ہے ان سب کے خلاف پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہیں اتارے گی۔ اور آپ نے پھر شیخ رشید صاحب کا سوال کیا جس میں نے جواب دیا کہ ہاں اس کے خلاف پنڈی میں ہم اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اتاریں گے۔ تو شیخ صاحب پھر تشریف لائے تھے، خان صاحب جو ہیں وہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے،
خان صاحب اور کور کمیٹی لے چکی ہے، تو لہٰذا وہ فیصلہ قائم و دائم ہے. ان کے حلقے سے بندہ آ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی جی ان کے حلقے سے دونوں حلقوں سے. صحیح، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.